ٹھیک ہے، ہمارے نبی کیا فرماتے تھے؟ ادھر کسی نے بلایا تو پہلے ہاں نہیں کرتے تھے، پہلے اس کی طرف یوں پھر جاتے تھے، پھر کہتے ہاں جی، سارا سینہ اس کو دیتے تھے۔ ادھر سے کسی نے بلایا تو یوں نہیں دیکھتے، پہلے پورا پہلے یوں مڑتے تھے، پھر فرماتے جی فرمائیے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں قرآن بولا انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے حضور کے اخلاق پہ قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے کہ میرے نبی تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ لیکن بھائیو، یہ ساری تواضع کی باتیں بتا رہا ہوں، ایسی کامل ہستی جس پر لفظ کامل بھی چھوٹا پڑ جائے، ایسی صادق ہستی جس پر لفظ صادق بھی چھوٹا پڑ جائے، یہ تو زیادہ سینہ پھیلا کے چلتے، کندھے اکڑا کے چلتے، لیکن آپ یوں چل رہے ہیں۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ کر بیٹھا تو اس پہ روب طاری ہو گیا، آپ نے کہا آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، میں بھی ایک ماں کا بیٹا ہوں، اور میری ماں بھی وہی عرب تھی جو خشک گوشت کھاتے ہیں، کیوں ڈر گئے ہو؟ آرام سے بیٹھو۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا شریک کوئی نہیں، جس کا ساتھی کوئی نہیں، جس کا وزیر کوئی نہیں، جس کی بیوی کوئی نہیں، جس کا بیٹا کوئی نہیں، جس کے ملک کو زوال نہیں، جس پر کوئی حال نہیں آتا، جو ماضی اور حال اور مستقبل سے بے نیاز ہے، دن اور رات سے بے نیاز ہے، سورج اور چاند سے بے نیاز ہے، عرش اور فرش اس کا محتاج نہیں، عرش اس کی ضرورت نہیں، کرسی اس کی ضرورت نہیں، فرشتے اس کی حاجت نہیں، جبریل اس کی حاجت نہیں، اسرائیل اس کی ضرورت نہیں، میکائیل اسرافیل اس کی ضرورت نہیں، انسان جنات اس کی ضرورت نہیں، بالکل غنی، سب سے پاک وہ ایک ذات ہے جسے بقا ہے اور باقی سب کو فنا ہے۔ اس اللہ کا ساری کائنات پر پورا قبضہ ہے۔ زمین اللہ کے ہاتھ میں، الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، آسمان اللہ کے ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینہ، یہ بارش کے قطرے وہی برسا رہا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، انا سببنا الماء صبا، کہ دیکھتے نہیں ہو میں ان قطروں کو کس طرح الگ الگ کر کے بھیج رہا ہوں، میں نے ٹوٹی کیوں نہیں کھولی کہ سیدھی دھار برساؤں۔ سببنا الماء صبا، کیا ہی انوکھے انداز سے ہم نے تم پہ پانی برسایا۔ انوکھا انداز کیا ہے؟ قطرہ قطرہ آ رہا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے آنے کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ جس بلندی سے یہ اتر رہا ہے اس کے حساب سے اس کی رفتار ہونی چاہیے 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر یہ 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اترے تو کسی کا سر سلامت نہ رہے، کوئی کھیتی سلامت نہ رہے، کوئی درخت سلامت نہ رہے، کوئی سڑک سلامت نہ رہے۔ اور اگر اللہ ویسی ٹوٹی کھول دے اور سیدھی دھار اتارے پھر تو نہ کوئی لنٹر سلامت رہے، نہ کوئی چھت سلامت رہے، نہ کوئی زندگی باقی رہے۔ انا سببنا الماء صبا، یہی ہے تیرا رب جو اس پانی کو برسا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آسمان صاف تھا، یہ بادل تو دھواں سا ہے، ان میں پانی کہاں سے آ جاتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، تیرا رب ہی ہے پھر جو زمین کو پھاڑتا ہے اور پانی کو اندر اتارتا ہے۔ فاسکناہ فی الارض، زمین میں اسے سٹور کرتا ہے۔ یہ ساری دن 60 سال کا پانی پینا اگر ہمیں سٹور کرنا پڑتا تو کہاں سٹور کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سپنج بنا کر اس میں بھر دیا کہ بس ضرورت کا روز نکالتے رہو، تازہ ملتا رہے گا، تازہ آتا رہے گا۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا متاعا لکم ولانعامکم، پھر میں ہی ہوں تمہارا رب جو زمین کے اندر میں سے پھر دانے کو پھاڑ کر
گٹھلی کو پھاڑ کے جڑ کو نیچے لے جاتا ہوں، کونپل کو اوپر نکالتا ہوں، پھر جڑ کو پانی پلاتا ہوں، اسے اوپر لے جاتی ہے، اور اوپر لے جاتا ہوں، اور اوپر لے جاتا ہوں، اور اوپر لے جاتا ہوں۔ ہمیں اپنی چھت کی ٹینکی پر پانی پہنچانے کے لیے موٹر لگانی پڑتی نہیں۔ ناریل 70 فٹ اونچا درخت ہے، جڑ اور زمین کا پانی 70 فٹ اوپر پتوں میں اسی طرح موجود ہے جیسے جڑ میں موجود ہے۔ کوئی ٹینکی نہیں لگی ہوئی، کوئی پریشر پمپ نہیں لگا ہوا، کوئی موٹر نہیں لگی، پانی اوپر کیسے جا رہا ہے؟ یہ جو آپ کا سفیدہ کتنا اونچا چلا جاتا ہے، آخری پتے پر وہی پانی موجود ہے جو جڑ کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ اس کائنات کا تن تنہا مدبر، بادشاہ، طاقتور، قاہر، قادر، جابر، اس اللہ کا اس کائنات میں ایک نظام ہے، یہ اس کے ارادے سے حرکت میں آتی ہے، اس کے ارادے سے وجود بنتا ہے، اس کے ارادے سے فنا اور گھاٹ کا نظام چلتا ہے، اس کی چاہت سے دن اور رات آتا ہے۔ یہ کھڑی رات ہے، اسے کھڑا کر دے دن نہیں آ سکتا، کھڑے دن کو کھڑا کر دے رات نہیں آ سکتی، اس بارش کو بند نہ کرے تو طوفان نوح کی طرح سارا پاکستان اس میں بہہ جائے، اور اللہ کا یہ ایک بادل کافی ہے ہمیں ڈبونے کے لیے۔ زمین کا ایک چشمہ نکال دے، وَإِذَا حَتَّى إِذَا فَارَتْ تَنُّورُ، تنور سے ہی تو پانی نکلا تھا جو اللہ نے ساری انسانیت کو بہا کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ قادر، واحد، مالک، جابر، اس کا اس کائنات میں قانون ہے کہ یہاں یہ دنیا بہت دفعہ اجڑی ہے اور بہت دفعہ آباد ہوئی ہے۔ انسانیت عروج و زوال کی بڑی چوٹیاں دیکھ چکی ہے اور بڑی گھاٹیاں دیکھ چکی ہے، عزت کی بلندیاں بھی دیکھ چکی ہے، ذلت کی پستیاں دیکھ چکی ہے۔ یہ انسانیت، یہ شہر، یہ بستیاں، یہ آبادیاں، یہ مرد، یہ عورت، پچھلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون، ایک سنت، ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ یہاں کبھی اٹھاتا ہے، کبھی گراتا ہے، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، کبھی عذاب اور کبھی مدد، کبھی پکڑ، کبھی عطا۔ یہ کیا سب اندھا قانون ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اس کے پیچھے ایک زبردست اللہ پاک کا بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ وہ میرے بھائیو یہ ہے کہ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ۔ میرے بندے جب میری مانتے ہیں میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں پھر میں برکت دیتا ہوں، اور پھر میری برکت کی کوئی حد نہیں۔ یہ ایک قانون۔ دوسرا قانون، وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت پھر 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ اب اسی کو ہم قرآن سے لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ذرا قوم عاد تو دیکھو جن جیسا میں نے پیدا نہیں کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ذرا قوم سمود دیکھو جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کو دیکھو جس نے جو سولیوں پہ لوگوں کو لٹکاتا رہا۔ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ الم ترا، دیکھتے نہیں ہو؟ الم یرو، الم ترا، الم ترو، یہ قرآن میں الم کے ساتھ جب بھی بات آئی اللہ نے تنبیہ کی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد افلا ينظرون افلم ينظروا افلا تعقلون افلا يتفکرون افلا يتدبرون۔ یہ ہر جگہ تنبیہ آ رہی، سوچتے کیوں نہیں، دیکھتے کیوں نہیں، سنبھلتے کیوں نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرعون، یہ عاد، یہ ثمود، یہ وہ لوگ تھے جن کا زمین پر ڈنکا بجتا تھا۔ وہ کہ ہے کوئی ہمارے جیسا، من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہم سے بڑا طاقتور؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ طغوا فی البلاد، نافرمان ہوئے، فاکثروا فیہا الفساد،
فساد کو بہت زیادہ مچا دیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. قوم عاد پہ کیا ہوا؟ ایک ہوا، یہی ہوا جو چلی نا، اللہ نے اس ہوا کو تیز کیا. 7 لیال 7 راتیں و8 ایام 8 دن وہ تیز ہوتی گئی. ان کے گھر اڑ گئے، چھتیں اڑ گئیں. یہ پہاڑ قریب تھے، ان میں بھاگے اور پہاڑوں کے اندر چھپے. پہاڑوں کی غاروں میں سے ہوا کے بگولے داخل ہوتے تھے اور ان کو کھینچ کے باہر لے آتے تھے اور ان کو ہوا میں اڑا دیتے تھے. اور وہ ہوا میں ایسے گھومتے تھے، کبھی بگولا اٹھے تو آپ دیکھیں اس میں کاغذ یوں گھومتے چلے جاتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے. قوم عاد کے قد کتنے تھے؟ 40 ہاتھ، 20 ہاتھ، 30 ہاتھ، 35 ہاتھ، یعنی کوئی 50 فٹ، 90 فٹ کے قد کے لوگ تھے اور ایسے گھوم رہے تھے، ایسے ہوا کے اندر یوں. اور پھر ہوا ان کو اس ترتیب سے گھما رہی تھی کہ ان کے سر آپس میں ٹکراتے تھے ایسے، پھر یوں ٹکراتے تھے ایسے، پھر یوں ٹکراتے تھے ایسے. سر میں ٹکر لگتے ان کے کھوپڑیاں پھٹتی چلی گئیں. اور اٹھا کے جو زمین پہ مارا تو سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا. پھر اللہ ہم سے کہا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، دیکھو یہ سارے گرے پڑے ہوئے ہیں. بھائیو اللہ کی قسم، کوئی قوم فقر کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، کوئی قوم غربت کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، کوئی قوم روٹی کے نہ ملنے کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی. ہر دور میں جب بھی کوئی قوم تباہ ہوئی ہے تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوئی. غریب نافرمان ہوئے، اللہ نے ان کو اڑا دیا. مالدار نافرمان ہوئے، اللہ نے ان کو اڑا دیا. اللہ یہاں کسی قوم کو ان کی طاقت کی وجہ سے نہیں اٹھا تھا اور ضعف کی وجہ سے نہیں گرا تھا. ہم آج مسلمان اس لیے ذلیل نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے لن یغلب 12,000 من قلت، 12,000 مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. کمی کی وجہ سے 12,000 شکست نہیں کھا سکتے. یہ تو 1 ارب ہوئے پڑے ہیں. تو اللہ نے جب بھی جس قوم کو ہلاک کیا ہے ان کی بدعمالی کی وجہ سے ہلاک کیا ہے. قوم سبا بڑی ذمہ دار، یہ علاقہ ذمہ داروں کا ذمہ دار قوم تھی، اور ان کے ہاں گندم کا دانہ کھجور کے برابر موٹا ہوتا تھا. یہاں تو باغات نہیں ہے، وہاں باغات تھے. جنتان عن یمین و شمال، باغات ہی باغات تھے. اور ایسے باغ تھے کہ سر پہ ٹوکرا رکھ کے چلو، خالی ٹوکرا رکھ کے چل پڑو، درختوں کے نیچے سے گزرتے چلے جاؤ تو اوپر پکے ہوئے پھل خود بخود جو گر رہے ہوتے تھے ان سے گرتے گرتے باہر نکلتے تو ٹوکرا بھر چکا ہوتا تھا. اور اتنی زراعت تھی، اتنے پھل پھول تھے کہ جب قافلے یمن کے حدود میں داخل ہوتے تھے تو عام اجازت تھی، جہاں سے مرضی کوئی پھل توڑ لے، کوئی پھل کاٹ لے، کوئی کھا لے پی لے، چھٹی تھی. ادھر تو ایک گنا نہیں توڑ سکتے، ایک گنا توڑ دیں تو یہ سارے ذمہ دار کیا تاجر سب بخیل ہوئے پڑے ہیں، سب پیسے کے غلام. کوئی غریب گنا نہیں توڑ سکتا ان کا. اور ان کا اعلان ہوتا تھا جو مرضی کھاؤ، سب کو اجازت ہے. قافلوں کے قافلے آزاد ہو جاتے تھے. اور اللہ نے ایسا پاک